فوزیہ، آپ نے سنا کہ ایم کیو ایم فیصل سبزواری صاحب نے کہا کہ شاید اس کے پیچھے اے این پی کا ہاتھ، اور ایک چین آف ایونٹس ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی ہی واز آن دا ہٹ لسٹ آف ٹیررسٹ. اس کے بعد 24 جولائی کو پریس کانفرنس ہوئی جس میں ایک دھمکی خیز قسم کا رویہ اختیار کیا یا پولیٹیکل حالات کراچی کے جو ہیں اس میں پیپلز پارٹی کیا رول ادا کر سکتی ہے ٹو کام ڈاؤن دا سچویشن, ٹو سیٹل اٹ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گی اور رضا حیدر صاحب کے جو لواحقین ہیں ان کو میں دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرنا چاہوں گی کہ جو کچھ واقعہ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے اور اٹ واز ان ٹائملی ڈیتھ. اور کسی کی بھی اس طرح کے حالات میں قتل ہوتا ہے تو وہ ان ٹائملی ڈیتھ ہم سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اور میں اسپیکولیشن نہیں کر سکتی ہوں، نہ میں مناسب سمجھتی ہوں کہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پر میں کوئی بات کروں. میں صرف یہ جانتی ہوں کہ ایک انتہائی مقتدر آدمی، ایک مقتدر پارٹی کے، وہ آج ہم سے جدا ہو گیا ہے. وہ پارلیمنٹ میں بڑا پازیٹیو کردار ادا کر رہے تھے، اور اب یہ کون اس کے پیچھے ہے میرے بس میں نہیں ہے یہ کہنا کہ فلاں پارٹی ہے یا فلاں نہیں ہے. بہرحال مسجد میں گھس کے ان کو مارا گیا ہے، وضو خانے میں وہ تھے، وہاں ان کو مارا گیا ہے. اور اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا، جو میری ناقص رائے ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے علاقے میں گھس کر کسی کو قتل کرنا، وضو خانے میں جا کے کرنا، ایک خاص برانڈ کے نام کو، تو اس میں آئی تھنک کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ شہر میں سیکٹیرین رائٹس ہوں، اور سیکٹیرین رائٹس ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے افراتفری ہوگی تو کچھ لوگوں کو فائدے ہو سکتے ہیں. تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ الزام نہیں لگاؤں گی، میں ان کو ذمہ دار سمجھتی ہوں جو چاہتے ہیں کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات ہوں. اور یہ جو آج کا واقعہ ہے وہ اس فرقہ وارانہ فسادات کی طرف لے کے جانے کی ایک کوشش ہے. اب یہ کہ ایم کیو ایم چونکہ میجورٹی پارٹی ہے، وہاں سے کراچی شہر سے 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں ان کی ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کو ایک رول پلے کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اس روش کو یا اس رجحان کو ختم کیا جا سکے. فوزیہ، حیدر عباس رضوی صاحب آج ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ حکومت سے فریاد کر رہے تھے کہ کچھ کیا جائے اس پہ، اور پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت ہے، سندھ میں بھی دے آر کولیشن پارٹنر، تو اس طرح کی فریاد پھر ایم کیو ایم کیوں کر رہی ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہولڈ سارا کراچی میں ایم کیو ایم کا ہے؟ نہیں، یقیناً ہولڈ کراچی میں ایم کیو ایم کا ہے، حکومت میں میجورٹی شیئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. لیکن یہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کراچی شہر میں جو بھی حکومت کرنا چاہتی ہے وہ ہمیشہ سے باہمی مشورے کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ کر کے ہوتا ہے. یہ کہنا کہ وفاقی حکومت ان کو آئسولیشن میں دیکھنا چاہتی ہے یا وفاقی حکومت ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتی ہے، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے. صدیق الفاروق صاحب، آپ بھی ملک کی ایک دوسری بڑی جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس کو نمائندگی کر رہے ہیں. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، اس کا کوئی حل ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ارشد شریف صاحب. یہ آپ کے پاس ایک رپورٹ پڑی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے یا منسٹری آف انٹیریئر نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں وہ ان کے بارے میں حقائق معلوم کر کے بتائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اور میں فوزیہ کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ کراچی میں ایم کیو ایم نے جیسے بھی لیں 17 سیٹیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. 10 سال سے لگاتار وہ اقتدار میں چلے آ رہے ہیں.
اس سے پہلے بھی اقتدار میں بار بار وہ رہے ہیں، تو وہ اپنی اس ذمہ داری سے نہ وہ بچ سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں، اور نہ میں سمجھتا ہوں وفاقی اور صوبائی حکومتیں بچ سکتی ہیں۔ اپنے آپ کو وہ نہ یہ کہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ان کا یہ کام تھا کہ وہ جو خفیہ ہاتھ ہے یا کھلا ہاتھ ہے، یہ سیاسی ٹارگٹ کلنگ جو ہوتی چلی آ رہی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شہید کیے گئے، مسلم لیگ نون کے بھی شہید کیے، سب، اور یہ بھی کوششیں ہوتی رہیں کہ کراچی نہیں پورے ملک میں سیکٹیرین جو ہے رائٹس وہ کرائے جائیں، گلی گلی اور محلے محلے لڑائی کرائی جائے۔ پھر یہ بھی کہ وفاقی وزیر داخلہ نے کئی بار یہ کہا، بیانات بھی دیے کہ انڈیا، اسرائیل اور کچھ اور 2 ملکوں کے نام دیے، وہ بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تو پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے، وفاق نے کیا اپنی ذمہ داری ادا کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تو یہ حکومتوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی، دوسری بغیر اس تفصیل میں جائے، اب ایک قتل ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل بھی دے، اور آئندہ خدا کرے کہ یہ سلسلہ بند ہو۔ یہ رد عمل کیسا؟ یہ جو رد عمل ہے، گاڑیاں جلائی گئیں، ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، مجھے کراچی سے فون آئے۔ رد عمل پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے اشارہ کیا کہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے، صدیق الفاروق صاحب نے، کہ کوئی خفیہ ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ سیکٹیرینزم کی طرف بھی اشارے جاتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔